شب معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی. آپ یہ مائک لے لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز بتانے سے پہلے اس کی پیچھے وجوہات کیا تھیں انہیں اس کو غور کرنا اور پھر انعامات کی طرف نگاہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ایام ہے وہ عام الحزن جس سال گزرا ہے، یعنی غم کا سال جسے ہم کہتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو چونکہ غمگین تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب بلایا اور اپنا دیدار کرایا ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو شق الصدر ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر معراج کی جانب آپ گئے ہیں. مختلف روایات میں ہے کہ جناب ام ہانی کے گھر کئی روایات میں ہے کہ جناب ام ہانی کے گھر تھے، اور کئی روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں موجود تھے اور وہاں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا. 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اب یہاں جو قابل غور بات ہے نا، میں اگر آپ کو دعوت دوں تو آپ یقینی طور پر میں آپ کے لیے گاڑی نہیں بھیجوں گی، آپ میرے گھر تشریف لائیں گی نا، لیکن اللہ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندہ خاص کو راتوں رات اللہ رب العالمین لے کے گئے ہیں. یعنی یہ جو سواری ہے یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجوائی گئی ہے، جسے ہم براق کہتے ہیں. اور مقام سدرہ پر اگر ہم اس مقام کو دیکھیں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے جب یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں یہ اعزاز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس سے آگے کا راستہ، اس سے آگے کی حدود جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانب بڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اب